آج ہم دیکھیں گے کہ رومانوی شاعری سے کیا مراد ہے، یا ہم یہ اصطلاح سنتے ہیں کہ رومانیت کیا چیز ہے، رومانوی شاعری کیا ہوتی ہے، رومانس کیا ہے، رومان کیا ہے۔ یہ تمام وہ اصطلاحیں ہیں جو ایسی شاعری کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو رومانویت کے معنوں میں استعمال ہوں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں رومیوں کی فتح اور یونانیوں کی شکست کے نتیجے میں یونانی زبان بھی اپنی ساکھ کھو بیٹھی اور لاطینی زبان نے اس کی جگہ لے لی۔ لیکن یورپ بھر میں رائج یہ کلاسیکی زبان یعنی لاطینی بھی 7-8 صدیوں تک قواعد و ضوابط کی جکڑ بندیوں اور زمانے کی مار کھانے کے باعث اپنی حیثیت کھونے لگی اور قریباً 1000 عیسوی تک جنوبی یورپ میں مقامی زبانیں یعنی فرانسیسی، ہسپانوی اور اطالوی وغیرہ ابھر کر ترقی کرنے لگیں۔ ان زبانوں کو رومیوں کے حوالے سے رومانس لینگویجز کہا گیا۔ ابتدا میں بعض لوگوں نے ان زبانوں میں قصے نظم کیے اور ان کا یہ معمول تھا کہ قریہ پہنچ کر لوگوں کو اپنے منظوم قصے سناتے۔ یہ قصے عام طور پر عشق و محبت کی واردات اور جنگجوانہ واقعات پر مبنی ہوتے تھے۔ ان کے انداز بیان میں تخیل اور جذبات کی کارفرمائی بہت زیادہ ہوتی تھی اور اسلوب بیان میں آرائش و آراستگی، جوش و ولولہ اور شان و شکوہ کی خصوصیات پائی جاتی تھی۔ چنانچہ رومانس لینگویجز کے ادب کی شناخت انہی حوالوں سے کی جانے لگی اور اس کے مخصوص معنی متعین ہونے لگے۔ یورپ میں رومانیت کا لفظ ادبی اصطلاح کے طور پر 18ویں صدی عیسوی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ اس اصطلاح کا اطلاق جس قسم کے ادب پر ہوا اور اس میں بنیادی طور پر تو انہی خصوصیات کو ملحوظ رکھا گیا جو رومانس لینگویجز کے ادب میں پائی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ رومانیت کے مفہوم میں وسعت آنے لگی اور یہ اصطلاح کلاسیکیت اور حقیقت پسندی کی اصطلاحوں کی متضاد اور مخالف اصطلاح بن گئی۔ رومانیت کی خصوصیات ان دونوں ادبی رجحانوں کے برعکس اور الٹ ہیں۔ کلاسیکیت اور حقیقت پسندی کے برخلاف رومانیت حقائق واقعی، عقلی و فکری انداز نظر، طریقہ راسخہ و قادمہ، رسم و روایت، کائناتی ضابطوں، سماجی اخلاقی مدنوں، اجتماعی معاملات و مسائل اور معاشری قدروں کے خلاف بغاوت اور باغیانہ اظہار کا نام ہے۔ رومانیت پابندی کی بجائے آزادی کی قائل ہے۔ اردو ادب میں رومانیت کا رجحان 20ویں صدی عیسوی کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ نثر میں سجاد حیدر یلدرم، مہدی آفاقی، سجاد ظہیر، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری، عبدالغفار، مرزا ادیب اور شاعری میں عظمت اللہ، اختر شیرانی اور حفیظ جلندری وغیرہ نے رومانویت کے اچھے نمونے پیش کیے۔ سجاد حیدر یلدرم کے افسانے اور اختر شیرانی کی غزلیں اور نظمیں بطور خاص رومانیت کے اکثر پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ رومانوی تحریک ہمارے ہاں قریباً 20-25 سال تک زوروں پر رہی، پھر رفتہ رفتہ ماند بڑھ گئی، لیکن اس تحریک کے اردو ادب پر اثرات نمایاں ہیں۔